السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وترته بعدد كل معلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. عزیزان من، دل کی سچی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہیں، انشاءاللہ عرض کی جاتی رہیں گی جب تک زیست ہیں. عزیزان من، اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ اننگز بھرپور کھیل کے جائیں. یہ سنگل ٹائم اپرچونٹی ہے، لہذا اس میں نہ ہم رسک لے سکتے ہیں نہ ہمارا کوئی اور چانس ہے. اور نہ ہی ہمارے پاس غلط فیصلوں کی گنجائش ہے. ہیومن لائف بڑی ہی پریشیس ہے، اور مومن کی زندگی تو پھر اس سے بھی بڑھ کر. اللہ اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی بہتری کے اسباب بھی مہیا کرتا ہے انہیں. اللہ بڑے غفور رحیم ہے، پوری اپرچونٹیز دی جاتی ہیں سمجھنے کے لیے. عقل سلیم کی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا خزانہ عطا فرما دیا ہیومن باڈی میں. اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کے جو فضل اور کرم ہیں وہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. ہر انسان اپنے رب کو، خالق کو بڑا پیارا ہے. اللہ پاک کی مخلوق انسان کی قدر کیا کریں، بھلے وہ جس بھی کریڈ کاسٹ سے ہو، کسی بھی بلیف پہ ہو. انسان ہے، بہترین ترین تخلیق ہے، اللہ رب العزت کا شاہکار ہے. تو خالق کی ریسپیکٹ میں اس کی اس بہترین تخلیق کی بھی ریسپیکٹ کیا کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اور کوئی چانس نہیں ہے، نہ ہی ہم غلط فیصلے افورڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اچھے گائیڈ، اچھے معلم، اچھے اساتذہ میسر آ گئے ہیں، عزیزان من، پھر اس زندگی کو بہت قیمتی کر لیں اور ان چیزز کو جو چیز کر رہے ہیں، ان چیزوں کو جن کے ثمر نہیں ہیں، جن کے ثمرات نہیں ہیں، جن کے بہترین ریٹرنز نہیں ہیں. چمک دمک سے تم متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن مشہور کہاوت ہے کہ آل دیٹ گلیٹر از ناٹ گولڈ. اسی طرح ہم نے اپنے بچپن میں زبانہ طالب علمی میں ایک محاورہ پڑھا تھا، اتفاق سے
وہ مجھے یاد آ گیا. وہ تھا کوئی وائلڈ گوز چیز. وائلڈ گوز جنگلی بطخ کو کہتے ہیں، آپ سب احباب جانتے ہیں. اور چیز ہوتا ہے اس کو پیچھا کرنا، اس کے پیچھے بھاگنا. تو اگر کوئی جنگلی بطخ یا کوئی پرندہ جو بھی ہے، گوز از وٹ، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، تو اگر اس کو جنگل میں آپ دیکھیں اور پکڑنے کی کوشش کریں تو وہ تو جنگلی پرندہ ہے، اپنے جنگل سے بخوبی واقف ہے. میں اور آپ اگر اس پریکٹس میں انوالو ہوں گے، اس کوشش کو اڈاپٹ کریں گے، فالو کریں گے، تو پھنس جائیں اور بڑا قیمتی وقت ضائع کر دیں گے. اور جو فیٹیگ اور جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس چیز کے، وہی ہمارے ہاتھ آئیں گے. لہذا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو، یا آپ کی ایکسیس نہ ہو جدید علوم تک، اور پھر قرآنی اور شرعی علوم تک، پھر اور بات ہے. لیکن جب آپ کو یہ علوم عطا کر دیے کہ یہ ایکسیس بھی دے دی گئی، یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس چیز سے ہم گین کر سکتے ہیں، پھر آپ کا کام بنتا ہے کہ وہ اس سے مستفید ہوں. اور اگر آپ کو اچھے اساتذہ بھی میسر ہیں عزیزان من، تو پھر ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کی ریاضت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کے مشاہدات سے ایج لیتے ہوئے، اور ان کی گائیڈنس سے حقیقی منزل مقصود تک بر وقت پہنچنے کی کوشش آپ پر لازم ہے. اس لیے عزیزان من کہ ہم نے اپنی ساری کی ساری اس اننگز کا حساب دینا ہے. اور آپ یہ نہیں کل کہہ سکیں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہوگی، وقت ضائع کر دی. کون سی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں. کون سی چیزیں ہیں جو وبال جان ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگ دیں. کون سی چیزیں ہیں جن کی ہمیں جتنی ضرورت ہے اتنی ہمارے پاس ہونی چاہیے، اس سے ایکسیس نہیں ہونی چاہیے. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ ہم لوگ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے فیوچر اور ان کے بچوں کے فیوچر کو بھی سیکیور کرنے کی پلاننگ کیے بیٹھے، اور ہم کرتے. کل کیا ہونا ہے نو باڈی نوز. ہمیں کچھ نہیں پتا کل کیا ہونا.